یہ ذمہ داری کا پوسٹ ہے. میرے رب سے دعا ہوگی کہ اللہ مجھے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا موقع دے، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. اور آپ سے بھی درخواست کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. یہ امانت کی جگہ ہے. ایک آپ سے اور گزارش ہے، آپ مجھ سے زیادہ باشعور اور ذمہ دار ہیں. خبر اور پروپیگنڈا میں فرق ہوتا ہے. بڑا صحافی بنتا ہے جب وہ خبر کی تصدیق کرتا ہے، اوتھینٹسٹی لے کے آتا ہے. اور وہ صحافی نہیں ہوتا ہے جو اڑی اڑائی بات پہ بات کر دیتا ہے. اور بات ضرور کرے میرے ذات پہ، بالکل کریں، آپ کا حق ہے، تاکہ مجھے آئینہ دکھاتے رہیں. مگر میرے ملک پہ، میرے صوبے پہ، صوبے کے کیپٹل کراچی پہ منفی بات مت کیجیے گا، گزارش ہے میری. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی خود اس پہ کر لیجئے گا، کہ جہاں سے میں شروع ہوا ہوں، جب میں جاؤں تو میں اس سے بہتر طور پہ کر کے جاؤں. کیونکہ میری پارٹی کے قائد محمد نواز شریف تعمیری چیز سکھاتے ہیں، امانت دار کو امانت واپس کرنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ایک لفظ ڈور اسٹیپ تک فیسلٹی پہنچانے کی بات کرتے ہیں، انصاف پہنچانے کی بات کرتے ہیں. اور صرف بات نہیں کرتے ہیں، روزگار صرف بات نہیں کرتے ہیں. موٹر وے کی جال، کہیں پہ تھر کا کوئلہ، بجلی گھر، کہیں پہ گوادر پورٹ، کہیں پہ ٹریکٹر اسکیم. آپ کو یاد ہوگا کہیں پہ کلوہی اور سندھ میں پینج نیہانی کہتے ہیں ہم سندھ میں اپنی بیٹیوں کو، اس کے ساتھ کوئی واردات ہو جائے تو سب سے پہلے نواز شریف. کراچی میں بدامنی ہو جائے سب سے پہلے نواز شریف. تو میں ان کا نمائندہ ہوں. وہ پاکستان کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، جیل تو جا سکتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. پاکستان سے مراد سندھ بھی ہے، کے پی بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، ذرہ ذرہ. تو میں آڈٹ کراؤں گا یہاں ہر چیز کا. آپ کو حق حاصل ہے. آپ بجٹ کے کتاب اٹھا کے دیکھیے گا، کتنے پیسے مجھے الوکیٹ ہوتے ہیں، کتنے پیسے میں اللے تڑلے میں خرچ کرتا ہوں. خدا را میرے نام، میری شہرت کا کوئی خیال مت کیجیے گا. مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں. میں آج بھی ملیر کے گھر میں رہتا ہوں. جاوید میرا پڑوسی ہے، ارباب پڑوسی ہے. مجھ پہ تنقید ضرور کیجیے گا، مگر اگر گورنر ہاؤس اور سندھ میں اچھے کام ہو رہے ہیں تو اس کو اجاگر کیجیے گا. میں جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس جگہ کا معائنہ ضرور کیجیے گا. میری شکل کو نہ دکھائیے، یہ چیئر ٹیبل کو دکھائیے. میں معافی چاہتا ہوں آپ کے چیئر پہ اگر ڈسٹ لگا ہو، ٹوٹی پھوٹی یہ چیز ہو، اکھاڑی ہوئی اگر بینرز ہو، میں نے نہیں اکھاڑا ہے، آباد ہوگا یہ. میں نے فیض شفیق صاحب کو احکامات صادر کیے ہیں، جو پرائم منسٹر کے یوتھ پروگرام کے کوارڈینیٹر ہیں، کہ فیض صاحب وزیر اعظم پاکستان نے جو نوجوانوں کے روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، ٹریننگ کے لیے جو مواقع دیے ہیں، رکھے ہیں، وہ یہاں بھی ہوگا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو پوری 18 وزارت ہے،
تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ سندھ میں بھی ہم تعاون سے، دست تعاون سے پرائم منسٹر کی یوتھ پروگرام کو لائیں گے. صرف یوتھ پروگرام اور کمپیوٹر ٹریننگ نہیں ہوگی، پورا ایجوکیشن کا ایک کمپریہنسو سبجیکٹ اور چیپٹر ہوگا. اگر ہم بتائیں گے کہ 6 مہینے کا سرٹیفکیشن ہے تو 6 مہینے کا ہوگا. اگر ہم بتائیں گے کہ اس تاریخ کو آپ کو ڈگری ملے گی تو اس سے ایک دن پہلے ملے گی، لیٹ نہیں ہوگا. ہم پروپگیشن نہیں کریں گے. وہ حق ہے میرے بچوں کا کہ وہ یہاں سے تعلیم حاصل کرے، پاکستان ان کا ہے. سر انہوں نے ٹھنڈے پانی پلا پلا کے مجھے گلا خراب کر دیا ہے. روزہ ہے، ہاں پانی پلا پلا کے مت ماریے گا، روزہ رکھنے دیجیے. اچھا، تو اس کی آڈٹ ہوگی ہر چیز کی. ایگری کرتے ہیں عید کے بعد شاندار طریقے سے یہاں پہ قائم کیا جائے گا. کارواں چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، آگے بڑھے گا، مضبوط ہوگا اکراس دا بورڈ. یہ پاکستان کا کارواں ہے، اس کو ہم رکنے نہیں دیں گے. ہمارے والدین نے، بزرگوں نے جان دیا اس ملک کے لیے، کارواں کے لیے. رکے گا نہیں کہ پاکستان کا کارواں، ترقی کا کارواں. ہم ہو نہ ہو یہ ملک ہوگا، ہم ہو نہ ہو سندھ اور کراچی اور یہاں کے نوجوان ہوں گے انشاءاللہ. تو ایک تو اسکیم کمپریہنسو ہوگی. جو یہاں پہ اللہ کے مہمان، نہ کبھی کسی کو بے غرض نہیں کہتا. میرے رب کی شان ہے، آپ کو دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ سرو کریں. انشاءاللہ کل سے مستحقین یا جو بھی، میں بھی مستحق ہوں کہیں پہ، آپ بھی مستحق ہیں، سحری بھی یہاں کریں گے اور افطار بھی یہیں پہ کریں گے انشاءاللہ. یہ محمد نواز شریف کے کارکن کا آپ سے وعدہ ہے، وہ یہیں پہ آ کے کریں گے. کارواں چلتا رہے گا اور زور و شور سے. یہ پارٹی کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا کارواں ہونا چاہیے. نواز شریف کا فلسفہ ہے پاکستان پہلے پھر پارٹی. ہمارے لوگ پہلے پھر پارٹی. تو انشاءاللہ تعالی یہ نوٹ کر لیجئے گا. بنیادی چند چیزیں، یہ یونیورسٹی، یہ کالج، یہ انسٹیٹیوٹ، یہ درسگاہ، یہ پاٹھشالہ، یہ مدرسہ عید کے بعد رواں دوا ہے. نمبر 1، یہاں کی ہر چیز کی آڈٹ کریں گے آپ، ایک ایک چیز کی کریں گے نا، ایمانداری سے کریں گے. یہ آڈٹ کریں گے اور آپ کا حق ہے کرنا، اور آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس ملک کے خاطر، اس صوبے کے خاطر. جو آپ لوگ ہیں، آپ ہمیشہ، یہ آپ کا گھر ہے، گورنر ہاؤس از یور ہاؤس. یہ پلیجر جگہ نہیں ہوگا. یہ میرا گھر تو نہیں ہے، میں تو نگراں ہوں یہاں، آپ سب کا گھر ہے. مگر یہاں جناب رمضان کا مہینہ، ویسے بھی میں دین کے اوپر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. رمضانوں میں کیا، اس کے بعد بھی وہ جو ہماری تہذیب ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوگی. میں جناب سیاسی کارکن ہوں. مجھے کسی نے کہا وہ آپ کا ٹک ٹاک پہ چل رہا تھا، میں نے اللہ کو مانو یار، مجھے سیاسی کارکن رہنے دو، میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. مجھے نکا فنکار نہ بناؤ، میں فنکار نہیں ہوں، سیاسی کارکن ہوں. ایک ایک ذرے کو آپ آ کے چیک کیجئے گا.
کہ ذرے کو، اس کی بلڈنگ کو، گراؤنڈ ہاؤس کے کارپیٹس کو، فرنیچرز کو، ان جگہوں کو، گھاس کو، کہ ہمیں کس حال میں ملا ہے اور ہمیں کیا کرنا، آپ کے مشورے چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کے بڑے واضح احکامات ہیں، بہت واضح، دو ٹوک اور کلیئر، کہ نہال ہاشمی صاحب، اللہ نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے سندھ کے چپے چپے، وہ تو پاکستان کے چپے چپے کریں گے، ہم سندھ کے چپے چپے کو جو اس کا حق ہے وہ دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، کاش ہم اتنی محنت سیکھ سکتے ہیں۔ میں ان سے ایک دو دن کہتا رہا کہ سر، آپ جیسے اسمارٹ کیسے بنا جائے؟ واٹ اسمارٹ مین ہی از، not in terms of his physique، کام کام اور کام، اتنا کام، اور اللہ نے ان کی کام اور نیک نیتی کی وجہ سے آج دنیا میں جو 4-5 بڑے لیڈران ہیں، وہ مقام ہے میرے پرائم منسٹر شہباز شریف کا۔ آپ کہیں گے کہ اپنے پرائم منسٹر کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، میں نہیں تعریف کر رہا ہوں، پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ کراؤن پرنس بھی ان کو کہتے ہیں، اخی آئے نا آپ ہمارے پاس، بات کرنا ہے، آپ یہ کریں۔ ایران کے بھی ذمہ داران کہتے ہیں، آئیں آپ سے بات کرنی ہے سر، یہ مسئلہ حل کریں۔ رجب طیب بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف میرا بھائی ہے، اور جو 7 سمندر پار ہیں وہ تو کہتے ہی ہیں I like him۔ ہمارے فارن منسٹر، میں ان کو سمجھتا تھا کہ یہ اکانومسٹ ہیں، مگر اس بار جو انہوں نے کام دکھایا ڈار صاحب نے، وہ تو کمال کام دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ان دونوں کو صحت کامل دے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو سپاہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، وہ آپ اور ہمارے جیسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے گھرانوں میں سکھاتے ہیں پاکستان کے ساتھ ٹوٹ کے پیار کرو، جن کے والدین سکھاتے ہیں محنت کیسے کیا جاتا ہے، اور ان کے تو والد سکھاتے ہی تھے۔ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہاں رہ گئے، شکست فاش دی، خواہ وہ افواج پاکستان ہو، پاکستان ایئر فورس کے شاہین ہو، نیوی کے وہ لوگ ہوں جو ہمارے لائف لائن کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ کل مجھے پتا چلا ہماری نیوی نے 3 جہاز بحفاظت پاکستان میں لے کے آئی ہے تاکہ ہماری لائف لائن رہے، تیل کا، کاروبار کا، تجارت کا۔ تو ہمیں ایسے اپنے بیٹوں پہ، جوانوں پہ فخر ہے۔ ہم پریشان تھے کہ تجارت ہوگا کیسے، انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم ہیں نا۔ ہم پریشان تھے کہ یہ بم پھٹ رہا ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے مساجد، عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، ہمارے سپاہیوں کو جلایا جا رہا ہے، ہمارے بستی اور گاؤں پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہم بہت پریشان تھے، اللہ جانتا ہے بہت پریشان تھے کہ یہ جو ہمارے ریڑے والے ہیں، ٹھیلے والے ہیں، یہ ہماری بہنیں جاتی ہیں مارکیٹ میں شاپنگ کرنے، ان کا حفاظت کیسے ہوگا؟ پھر کہتا تھا اللہ ہی مالک ہے، پھر کہتا ہے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ تو میں نام تو نہیں لوں گا، مگر سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل ڈیفنس فورس کے سربراہ سید عاصم منیر، ان کی ٹیم شاہینوں نے بمباروں کو ایسا پھوڑا ہے، وہ 24 گھنٹے میں لینا چاہتے تھے ہمیں۔ وہ اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے کچھ کہا نہیں اندر، اور ہم نے انشور کیا ہے کہ کسی سیولین، کسی بہن
بیٹی اسکول کی کیجولٹی نہ ہو. مگر ایک واضح کر دیتا ہوں, مجھے بھی ان کی بات اچھی لگتی ہے. کوئی بھی بدماش ہو, بھارت ہو, اسرائیل ہو یا پڑوس کا ہو, ایک پاکستانی پہ آنچ آئے گا نا, تو میں نے 1 سال پہلے میں نے کہا تھا, ناصر صاحب بیٹھے ہوئے تھا, ایف ایم بھی کہتے ہیں, فیلڈ مارشل بھی, میں نے کہا ہم نہیں تو پاکستان نہیں, دنیا پاکستان نہیں تو ہمارے لیے دنیا نہیں. تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں نا تو جیو اور جونے دو. ہم ایک ہیں, یہ ریاست ہے. ریاست میں وہ بیٹا جو پولیس کا ٹریفک کر رہا ہے, اس کے کریکٹرزم کو چھوڑ دیں, وہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے. یا جو پیٹرولنگ کر رہا ہے, انفرادی کیسز الگ ہوں گے, یا جو بارڈر پہ کھڑا ہے, یا جو پانی پہ کھڑے ہیں, جو جان دے رہے ہیں. مال دینا بڑا آسان ہوتا ہے, جان دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے اس بات کا فخر ہے مجھے کہ میرے خون بھی شامل ہے ان وردیوں میں. میرے گھر سے بھانجے, بھتیجے, بیٹے سرو کر رہے ہیں آپ کے ملک کی حفاظت کے لیے, اور جو اگلی نسل آئے گی وہ بھی کرے گی. اور ہاں بھائی, میں آئینی گورنر ہوں, معافی چاہتا ہوں, مجھے ووٹ دے کے نہیں بنایا گیا, میں منتخب ہو کے نہیں آیا ہوں. میں آئین کے تحت اختیار ہے, آئین پاکستان میں, اس کے تحت صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب, اللہ ان کو صحت دے, سلامت رہیں, انہوں نے میرے نوٹیفیکیشن کو سیکنڈ کیا ہے پرائم منسٹر کے نومینیشن کو. تو سر میں تو نومینی ہوں, آئینی ہوں, تو مجھ پہ نظر رکھیے گا, آپ کے آئین کی پامالی نہ ہو, اور جو کر گئے 70-80 سالوں میں وہ بھی دیکھ لیجئے گا. ہر چیز کے ساتھ مذاق ہوگا, ملک کے ساتھ نہیں ہوگا. ہر چیز کے ساتھ مذاق ہوگا, آئین کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ ریاست کے اب سیاستدان, میڈیا, سول سوسائٹی اور افواج پاکستان, رینجرز, ہم ایک ہیں, اور یہ ہم دنیا کو تب پیغام دیں گے کہ ہم شہیدوں کے بھی وطن ہیں, مگر ہم روتے نہیں ہیں, ہم اپنے شہیدوں کا حساب لیتے ہیں. ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت نے ان کی عزت کی ہے, اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مردہ نہ کہو, ان کے لیے رزق جاتی ہے. تو ہم تو زندہ, ہمارے جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ بھی زندہ, اور ہم بھی زندہ ہیں. تو ہم بھی قومی ذمہ داری ادا کریں گے. آپ کی محبتوں کا, آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ.